بعد یا وفات کے بعد جو ہے کیا اولیاء کرام کا تصرف وہی رہتا ہے جو زندگی میں ان کے رہا کرتا ہے ظاہری زندگی میں؟ دیکھیں، اس کے لیے پہلے ہم بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کو بنیاد بناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، کہ جب بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو فرائض سے زیادہ کسی شے سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ بندہ پھر نوافل کے ذریعے میرا مزید قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تصرف کرتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور آخری الفاظ پہ غور کریں کہ پھر وہ جو مجھ سے طلب کرتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، اور جس چیز سے پناہ طلب کرے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو یہاں پر آنکھ، کان، ہاتھ یا پیر بن جانے کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں متشکل ہو کے اس ولی کے پاس آ جاتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اس کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دیکھنے کی، سننے کی، تصرف کرنے کی اور قدموں سے کام لینے کی اللہ تعالیٰ زیادہ قوتیں اور وسعتیں عطا فرما دیتا ہے۔ عام آدمی اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا، اللہ کی عطا سے وہ ولی اگر چاہے تو پہاڑوں کے پیچھے بھی اس کی نگاہ پہنچ سکتی ہے، وہ ہزاروں میل دور کی چیزیں دیکھ سکتا ہے، دور دراز کی آوازیں سن سکتا ہے، ایک مقام پہ بیٹھے بیٹھے اپنا ہاتھ بڑھا کر چاہے تو کائنات بھر میں بھی تصرف کر سکتا ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ اور اس کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے، وہ کم وقت میں بہت لمبا فاصلہ بہت تیزی کے ساتھ طے کر لیا کرتا ہے۔ تو یہ تمام تصرفات حالت زندگی میں صحیح حدیث کریمہ سے ولیوں کے لیے ثابت ہو گئے۔ اور پھر اللہ کا آخر میں وعدہ کہ پھر وہ جو مجھ سے طلب کرے میں ضرور عطا کرتا ہوں، جس چیز سے پناہ مانگے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی حالت زندگی کے اندر دنیاوی زندگی میں ولیوں کو یہ تمام نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ اللہ کا قانون قدرت ہے کہ جب کوئی انتقال کرتا ہے تو جو اوصاف اللہ نے اس کو عطا فرمائے وہ سلب نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ علماء کرام نے فرمایا کہ روح جب تک بدن کی قید کے اندر رہتی ہے اس کی قوتیں کم ہوتی ہیں، جب یہ بدن کی قید سے آزاد ہوتی ہے تو اس کی قوتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ عقل اس قوت کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ اس کی میں ادنی سی مثال آپ کو دیتا ہوں جو احادیث کریمہ سے نسبت کے اعتبار سے بڑی اعلیٰ مثال ہے، کہ جب ایک عام کافر مردے کو، منافق کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ، وہ نگاہ اٹھاتا ہے تو ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی اس کی نگاہ جنت تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ان سوالات کے جوابات دیتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا۔ اس وقت اس کو حسرت ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں قدم کی طرف دیکھ، وہ قدموں کی طرف دیکھتا ہے تو ساتوں زمینوں کو چیرتی ہوئی نگاہ جہنم تک پہنچ جاتی ہے، وہاں کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو اس کی آگ کی لپٹیں محسوس کرتا رہے، وہ قیامت تک اس کا عذاب محسوس کرتا ہے۔ تو شارحین نے فرمایا کہ ایک عام منافق، ایک عام کافر جب مرے اور اس کی روح بدن کی قید سے آزاد ہو جائے تو وسعت کا یہ عالم ہے کہ نگاہ اٹھائے تو ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی اوپر تک پہنچ جائے اور زمین کو چیرتی ہوئی نیچے تک پہنچ جائے، تو پھر ایک عام مومن کا عالم کیا ہوگا، اس کے بعد ولی کا عالم کیا ہوگا، اس کے بعد نبی کا عالم اور صحابہ کرام کا عالم کیا ہوگا، ان کی نگاہوں کی وسعت کیا ہوگی۔ تو جو اولیاء کرام دنیا میں اللہ کی عطا سے دیکھنے، سننے، چھونے اور فاصلہ طے کرنے کا تصرف رکھتے ہیں، جب ان کی ارواح طیبات بدن کی قید سے آزاد ہوتی ہوں گی تو ان کے تصرفات کا عالم کیا ہوگا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ان صحیح احادیث کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے پھر اولیاء کرام کے تصرف کو مانتے ہیں اور دور و نزدیک سے ان کو پکارتے بھی ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ وہ خود سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے،